الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس سورہ کا دوسرا نام سورہ صبر ہے. سورہ عصر کا دوسرا نام سورہ صبر ہے، یعنی صبر والا سورہ. عصر سے کیا مراد ہے؟ عصر سے مراد تین معنی لیے ہیں مفسرین نے. ایک معنی وہی عصر کی قسم جو وقت عصر ہے، زمانہ عصر کی قسم. دوسرا جو ہے زمانہ پیغمبر اکرم، بعثت پیغمبر اکرم صلوات اللہ علیہ کہ اس زمانے کو جو ہے وہ عصر کا مقصد لیا ہے. کیونکہ اس زمانے میں تمام بنی نوع بشر کو جو ہے ہدایت کا راستہ دکھایا. تیسرا معنی جو لیتے ہیں زمانہ عصر سے مراد کیا ہے؟ عصر سے مراد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہی ہستی جو ہے اس دنیا کو جس طرح کما ملئت ظلما و جورا، وہ کیا کریں گے؟ اس کو عدل اور انصاف سے جو ہے خدا تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس دنیا کو بھر دے گا اور تمام بنی نوع بشر کو جو ہے وہ ہدایت کا راستہ دکھائے گا. یہ تین معنی جو ہے وہ عصر کے معنی میں آیا. پھر منابع اہل سنت میں کہ یہ سورہ کب نازل ہوا، شان نزول فرماتے ہیں کہ یہ امیر المومنین یعقوب الدین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوا ہے. یہ سورہ یہ اہل سنت کے اور اس میں الا الذین آمنوا جو کہا ہے، اس سے کون لوگ مراد ہے؟ کہتے ہیں شیعیان امیر المومنین مراد. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کیوں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ کا اور اس سورہ کی تلاوت کرے گا، خواہ نوافل میں ہو یا نماز میں ہو، کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا یعنی روشن چہرہ، منور چہرہ، نورانی چہرے کے ساتھ وہ بہشت میں داخل ہوگا، اور یہ بہشت کی ضمانت ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی نماز میں یہ پڑھے گا یا جو بھی شخص کسی مریض کے لیے جو بخار کے مرض میں مبتلا ہو، اس کے لیے اگر یہ سورہ پڑھے گا تو خدا تعالیٰ اس کو شفا عطا کرے گا. یعنی جب بھی بچے بیمار ہو جائے یا وہ لوگ بخار میں مبتلا ہو جائے تو آپ اور ہم اس سورہ مبارکہ کی جو ہے ہم تلاوت کر کے ان پر دم کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ اقسام صبر، کیونکہ اس میں صبر ہے، موضوع بھی صبر ہے. صبر میں تین قسم کے صبر ہیں: صبر در مصیبت، صبر در عبادت اور صبر در معصیت. فرماتے ہیں کہ کتنا، کہتا ہے کہ یہ جو صبر، جو تین صبر آپ کو بتا دیا. ایک تو صبر در مصیبت ہے، انسان کے اوپر جب بھی مصیبت، کوئی مصیبت آ جائے اس وقت وہ صبر کرے اور خدا تبارک و تعالیٰ کا شکر کرے تو اس کے لیے 300 درجہ خدا عطا کرے گا. 300 درجہ. اس درجے کی یعنی مقدار یا اس کی حد کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک درجے سے دوسرے درجے کی حد یہ ہے کہ روئے زمین سے جو ہے نا آسمان تک کا فاصلہ ہے. اور 300 درجہ جو ہے اس مصیبت پر صبر کرنے والے کو خدا تعالیٰ عطا کرے گا. دوسرا جو ہے وہ کون سی صبر ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ عبادت ہے. عبادت میں صبر ہے. صبر در عبادت. عبادت انسان کو آسانی سے تو ہاتھ نہیں آتا، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، زحمت کی ضرورت ہے. آرام، نرم گرم بستر چھوڑ کر خدا کی بارگاہ میں گڑگڑانے کی ضرورت ہے. یا اور بھی عبادتیں ہیں، کوئی بھی عبادت جو ہے وہ مشکلات سے خالی نہیں ہے. اس پر اگر کوئی صبر کر کے خدا کی بندگی اور عبادت جو ہے وہ بجا لائے تو اسے 600 درجہ عطا کرے گا. ان درجات کا جو فاصلہ ہے، پہلا درجہ اور دوسرے درجے کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ روئے زمین سے عرش الہی تک کا اس کا فاصلہ. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو صبر در معصیت ہے، گناہ کے وقت اگر انسان صبر کرے اس کا کتنا ثواب ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے لیے 900 درجہ ثواب ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صبر جو ہے بہت
مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ صبر مصیبت یعنی معصیت میں لذات ہے، ظاہری لذات ہے، ان تمام لذتوں کو چھوڑ کر خدا کو یاد کر کے اگر وہ اس یعنی معصیت پر اگر صبر کر کے اس معصیت سے اگر وہ دور رہے تو اسے 900 درجہ عطا کرے گا، اور اس درجے کا جو فاصلہ جو درمیانی فاصلہ ہے وہ کیا ہے؟ روئے زمین سے انتہائی عرش الہی تک اس کا فاصلہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان پر کوئی مصیبت آ جائے تو یہ بھی مومن کا اور مومن کی علامت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا تعالیٰ مومن پر جو ہے وہ مصیبت یا ہر قسم کے جو ہے اس کے پر امتحانات۔ چنانچہ ایک شخص، یہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ رسول خدا کو جب ایک شخص نے دعوت کی، جب آپ اس کے گھر میں داخل ہو گئے تو جب صحن میں داخل ہو گئے، اس صحن میں دیوار پر جو ہے ایک مرغی تھی، وہاں سے اس نے ایک انڈا دیا۔ جب وہ انڈا دیا، وہ انڈا نیچے گرا دیوار سے، لیکن نیچے کوئی کیل جو ہے وہ کھڑی تھی، اس کیل میں جو ہے وہ اٹک گئی اور وہ صحیح سالم رہا، وہ انڈا جو ہے نا ٹوٹا نہیں۔ رسول خدا نے تعجب کیا، اتنے اونچی دیوار سے گر کر یہ انڈا جو ہے وہ صحیح سالم رہا۔ تو اس صاحب خانہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کو اسی بات پہ تعجب ہو؟ مجھے آج تک یعنی کوئی ایسی مصیبت یا کوئی ایسا یعنی مرحلہ نہیں آیا کہ جس پر میں تعصب کروں۔ یعنی مقصد اس کا یہ کہنا تھا کہ آج تک جو ہے نا کبھی کوئی مصیبت مجھ پر نہیں آئی۔ بھائی ایک انڈے کی مصیبت بھی اس پر نہیں آئی، تو کہتے ہیں آپ کو اس بات پر تعجب ہے کہ یہ ایک انڈا جو ہے ضائع نہیں ہوا؟ مجھے آج تک جو ہے۔ اس وقت رسول خدا جو ہے اس کے گھر سے واپس تشریف لائے، اس کے بعد کھانا نہیں کھایا۔ آپ نے کہا شاید یہ جو ہے نا تم مردود خدا ہے۔ کیوں؟ یہ تم پر ایک یعنی اتنی مصیبت بھی نہیں آئی۔ اس کا مطلب ہے جس طرح آپ اور ہم، اگر کوئی بچہ جو ہے زیادہ شریر ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو چھوڑ دو، دفع کرو، آپ اس کو ڈانٹتے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے یہ جو ہے نا میرا ناخلف بیٹا ہے۔ لیکن اگر دوسرا بچہ جو کبھی کبھی اگر آپ کے لیے اور ہمارے لیے کوئی وہ شرارت کرے تو آپ اس کو ڈانٹنے لگتا ہے۔ تو اسی طرح تو لہٰذا اس نے پیغمبر اکرم جو ہے نا اس کے پاس کھانا نہیں کھایا۔ تو یہ جو ہے وہ اقسام صبر ہے، اور اسی طرح مراتب صبر ہے۔ صبر کے مراتب کیا ہے؟ مراتب جو توبہ کنندگان کا صبر ہے، ایک تائب لوگ ہیں وہ توبہ کرنے والے ہیں، ان کی صبر فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ یعنی توبہ کنندگان کی صبر سے کیا مراد ہے؟ کہتے کبھی شکوہ گلہ شکوہ نہیں کرتے ہیں خدا کے ہاں، جب بھی کوئی بھی مصیبت اس کے اوپر آ جائے لیکن خدا کے بارگاہ میں کبھی شکوہ نہیں کرتے اور بیتابی نہیں کرتے۔ یہ توبہ کنندگان کی صبر ہے، مرتبہ توبہ کنندگان۔ اور پھر زاہدان کی صبر ہے، زہد و تقوی رکھنے والوں کی صبر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ علاوہ ازیں کی جو شکوہ نہیں کرتے، گلہ نہیں کرتے اور اسی طرح بیتابی نہیں کرتے، اس کے بعد بھی قلباً جو ہے اس مصیبت پر راضی ہوتا ہے، وہ راضی رہتا ہے۔ پروردگارا جو تو نے مصیبت مجھ پر نازل کی ہے اس پر میں قلبی لحاظ سے میں راضی ہوں۔ پھر آتا ہے تیسرا جو مرتبہ ہے، صبر صدیقان ہے۔ صدیقین کا جو صبر ہے وہ کیا ہے؟ ان دو مرحلوں کے علاوہ گلہ شکوہ بھی نہیں کرتا اور کبھی بیتابی بھی نہیں کرتا، قلباً بھی راضی ہے، اور اس کے علاوہ ہر مصیبت کو وہ عشق اور محبت سے جو ہے قبول کر لیتا ہے، عشق و محبت کے ساتھ قبول کر لیتا ہے۔ یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ کوئی بھی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر و شکر کے علاوہ اس کے ساتھ عشق بھی ورزہ، اس کے ساتھ اس مصیبت کے ساتھ خدا کی محبت میں وہ عشق کر لیتا ہے۔ تو یہ جو ہے صبر صدیقان ہے۔ صبر کی جو ہے کیا قیمت ہے، قدر و قیمت؟ فرمایا کہ صبر کی قیمت جو ہے اس کو آپ اس چیز سے ثابت کرتے کہ 100 بار قرآن مجید میں صبر کا جو ہے
وہ یعنی کلمہ آیا ہے صبر یا اصبر یا مادہ صبر سے جو ہے تقریباً 100 دفعہ جو ہے قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے، اور اس کے بعد فرمایا اس کا اجر جو ہے بے حساب ہے صبر کرنے کا جو ثواب ہے وہ بے حساب ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، حساب بے حساب، یعنی جو خدا تعالی بے حساب کا ہے آپ اور ہماری یعنی سمجھ سے باہر ہے۔ جب امام جعفر صادق نے فرمایا صبر کی نسبت جو ہے ایمان سے اسی طرح ہے جس طرح بدن یعنی سر کا جو ہے بدن انسان سے نسبت ہے، یعنی اگر انسان کا سر موجود نہ ہو تو انسان کا جسم مردہ ہے، اسی طرح اگر صبر نہ ہو تو وہ ایمان بھی مردہ ہے، ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ ایمان کی کمال تک پہنچنے کے لیے صبر جو ہے وہ ضروری ہے۔ الصبر من الایمان بمنزلۃ الراس من الجسد فاذا ذهب الراس ذهب الجسد، جس طرح ایمان کا یعنی سر کا جو ہے ختم ہونے سے بدن مردہ ہو جاتا ہے، اسی طرح صبر کے جانے سے ایمان بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں 2-3 آپ کے لیے یعنی قصے ہیں، وہ سنا کے آپ لوگوں کی زحمت تمام کروں گا۔ داستان حضرت لقمان ہے کہ وہ صبر کس طرح کرتے۔ ایک دفعہ آپ کے جو مالک نے کہا کہ کوئی خربوزہ آپ کو دیا کہ یہ کھائے، تو حضرت لقمان جو ہے وہ خربوزہ اکیلا کھاتے کھاتے ختم ہونے کے قریب ہو گئے، بڑے شوق سے کھا رہے۔ آخر میں اس مالک نے ایک لقمہ کھایا تو اتنا کڑوا تھا کہ مالک کو الٹی آ گئی، ایک لقمہ بھی وہ نہیں کھا سکا۔ تو اس نے تعجب کیا، تعجب کر کے کہا حضرت لقمان سے اتنے کڑوے جو ہے تم نے یہ سارا کھا لیا؟ تو حضرت لقمان کیونکہ وہ حکیم لقمان حکیم ہے، وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے پوری زندگی میٹھی چیزیں کھلائی، بہت ہی گوارا چیزیں آپ نے مجھے کھلائی، آج اگر ایک دن اگر کوئی کڑوی چیز اگر مجھے ملے اور مجھے کھلائے تو میں اس شکایت اگر کروں تو یہ نامردی ہے۔ تو اسی سلسلے میں ایک شخص جو بنی اسرائیل کا ایک عابد ہے، وہ ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتا تھا، اور ہر وقت جو ہے خدا تعالیٰ اس کے لیے مائدہ نازل کرتا تھا۔ ایک دن اس کے اوپر امتحان ہو گیا، کھانا جو ہے وہ نہیں آیا۔ اب وہ نمازیں پڑھتے رہے لیکن بھوک اتنی لگی کہ وہ آخر میں جو ہے کسی کافر جو ہے وہ روٹی مانگنے کے لیے چلا گیا۔ جب اس کافر کے گھر میں داخل ہو کر جب وہ کئی روٹیاں، روایت میں یوں لکھا ہے کئی روٹیاں لے کر جو ہے وہ باہر آئے، تو گیٹ پر جو اس کا کتا تھا جو نگہبان، اس نے جو ہے وہ بونگ کر یا اس کے اوپر آواز نکال کر جو اس کو جانے نہیں دیا۔ تو اس نے ڈر کے مارے ایک روٹی اس کے سامنے ڈال دی، پھر بھی جو ہے وہ بونگ رہا، دوسری روٹی بھی اس کے پاس سامنے ڈال دی، پھر بھی بونگ رہا، جانے کی اجازت نہیں دے رہا۔ تیسری روٹی جو ہے مقصد یہ نہیں، ساری روٹی جو لے کر آیا تھا اندر سے سب اس کے سامنے میں پھر بھی بونگنے لگا۔ تو اس نے کہا تم کتنا نامرد ہو، ساری روٹیاں تمہیں دینے کے بعد بھی پھر بھی تم بونگتے ہو۔ تو اس نے یعنی زبان حالیہ خدا تعالیٰ نے اس کو قوہ گویائی عطا کی، اس نے کہا نامرد تو تم ہو، میں اپنے یعنی مالک کے گھر پر خواہ مجھے کچھ کھلائے یا نہ کھلائے، میں کبھی اس کے گھر کو چھوڑ کر یا اس کے دروازے کو چھوڑ کر میں کسی اور کے دروازے پر نہیں جاتا۔ تو اس میں جو ہے آپ اور ہمارے لیے درس ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کو چھوڑ کر کیا ہم کسی اور کی طرف جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں ہم جو ہے صبر کرنے والے، تو صبر یہ بھی ہے افعال تفضیل کے اوزان میں سے ہو کہ ہم بھی بہت زیادہ صبر کرنے والے ہیں، لیکن ہم سے زیادہ صبر کرنے والے ہمارے شیعہ۔ تو راوی کہتے ہیں قلت جعلت فداک کیف صار شیعتکم اصبر منکم یا ابن رسول اللہ، فرمایا اے فرزند رسول،
میرے ماں باپ آپ کے اوپر جو ہے نا قربان ہو. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے شیعہ آپ سے زیادہ جو ہے وہ صبر والے ہوں؟ تو فرمایا قال لأننا يصبر على ما نعلم وشيعتنا يصبرون على ما يعلمون. ہم جو جن مصائب پر یا جن چیزوں پر ہم صبر کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے، ان کے نتائج سے بھی ہمیں معلوم ہے، نتائج بھی ہم جانتے ہیں. جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے اصحاب باوفا کو شب عاشور اپنا مقام دکھایا، جب وہ لوگ گئے نہیں آپ کو چھوڑ کر، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان کا مقام دکھایا. تو اس رات کو جو ہے اصحاب امام حسین ایک دوسرے سے مذاق کر رہے تھے. تو کسی نے سوال کیا، اے لوگوں، کیا یہ کوئی مذاق کا وقت ہے؟ یہ آخری رات ہے، ہماری زندگی کی آخری رات ہے، یہ بھی کوئی مذاق کا وقت ہے؟ تو بعض یہ مذاق نہ، اس وقت مذاق نہ کرے تو ہم کب کریں گے؟ بس ایک ہی آدھا دن کا وقت ہمارے پاس موجود ہے، اسی کو ہم امام کے قدموں میں ہم نچھاور کریں گے اور جائیں گے جنت میں. تو اس لیے امام نے فرمایا اگر ہم صبر کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ صبر کا جو ہے کتنا ثواب ہے، اس وجہ سے ہم صبر کرتے ہیں. لیکن ہمارے شیعہ ان تمام یعنی جو ان کے درجات ہیں یا جو ان کے ثواب ہیں ان کو نہیں جانتے، لیکن پھر بھی وہ صبر کرتے ہیں. لہذا فرمایا کہ جو ہم سے زیادہ ہمارے شیعیان جو صبر کرتے ہیں وہ اصبر ہے. اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، پروردگارا ہمیں بھی ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ان فرامین پر عمل کرتے ہوئے تمام مشکلات، مصائب، آلام، مصیبت اور معصیت اور عبادت کے موقع پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. الی ارواحنا و الی ارواح المؤمنین والمؤمنات. الصواب. الفاتحہ.